یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خستر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله المولانا العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہنے والے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاحی عمل ہو. عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ اتنی مشہور و معروف ہے کہ عام طور پر اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہماری زبانوں پر درود شریف آ جاتا ہے، اور یہ آیت کریمہ ہم ہر جمعہ کو دوسرے خطبے میں بھی سنتے ہیں. اس کا مفہوم بھی عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو درود سلام کا حکم دیا ہے. بہت ہی زبردست آیت ہے میرے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، اس کا انداز بڑا نرالا رکھا کہ پہلے اس عمل کی فضیلت بتلائی، اس کے بعد کہا کہ ایمان والو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. پہلے اللہ نے بتلایا کہ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. پھر یہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اس کا حکم دیا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اہمیت دلائی، اور اہمیت بھی کیسی اہمیت دلائی کہ اللہ بھی خود یہ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، بندوں کو جتنے بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فرائض کے قبیل سے ہو، واجبات کے قبیل سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شرکت کا اعلان نہیں کیا کہ یہ کام میں خود کرتا ہوں تم بھی کرو، سوائے اس عمل کے، درود شریف والے عمل کے
کہ یہ عمل اتنا اونچا ہے، اتنا بلند ہے کہ اللہ خود کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو۔ لیکن درود اور صلاۃ کا مفہوم جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو الگ ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو الگ ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف منسوب ہو تو الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود پڑھنے کا، درود بھیجنے کا، رحمت نازل فرمانا، خصوصی توجہ فرمانا۔ اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اپنی توجہ خاص اور اپنی رحمت ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہیں۔ اور ایمان والوں کی طرف، مسلمانوں کی طرف، بندوں کی طرف جب درود کہا جائے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے یہ دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اس کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ ذرا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا، فضیلت بتلا کر۔ اس میں میرے دوستو ہمارا ہی فائدہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو فائدہ ہمارا ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے، اس کے اوپر خصوصی توجہ فرمائیں گے، اس کے اوپر درود بھیجیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کما قال، جو شخص مجھے ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ ہم تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے فائدے میں، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر 10 مرتبہ درود نازل فرمائیں گے، 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے، خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ اتنا فائدہ ہے میرے دوست۔ ایک طرف تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور یہ حکم کیسا ہے؟ وجوبی ہے یا پھر استحبابی ہے؟ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہماری زبان کے اوپر درود شریف ہونا ضروری ہے۔ جب نام سنا تب ہمارے لیے درود شریف پڑھنا واجب، نہیں پڑھیں گے تو وعید کے مستحق ہوں گے، واجب چھوڑنے کے مستحق ہوں گے۔ وعید کیا ہوگی؟ آپ نے رمضان کے بیان کے اندر سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی چڑھ رہے تھے، منبر کے زینے کے اوپر قدم رکھ رہے تھے، آمین آمین کہہ رہے تھے، 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل آپ نے کیوں کیا؟ کبھی تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو 3 بد دعائیں کے متعلق بات آتی ہے، اس میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بد دعا دی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اس بد دعا کے قبول ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہماری زبان کے اوپر درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ بعض فقہا تو فرماتے ہیں چاہے ایک مجلس کے اندر جتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مجلس میں مختلف مرتبہ
25 مرتبہ مان لو نام آیا تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا اور اس وعید سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اتنی مرتبہ ہمارے زبان کے اوپر درود جاری ہو جانا چاہیے۔ تو ظاہری طور پر اس آیت کریمہ میں تو ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج ہمارا معمول درود شریف کے متعلق بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، روزانہ کا معمول ہونا چاہیے اور خاص اہتمام جمعہ کا ہونا چاہیے، وہ نہیں رہا۔ لوگ پڑھنے والے جمعہ کے دن خصوصیت سے ہزاروں مرتبہ پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول تو ہزار کا ہوتا ہی ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا معمول تو ہزاروں، 10,000 50,000 کے اوپر لوگ درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں 100 200 500 مرتبہ پڑھنے میں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ خیر، تو ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن علامہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا حکم دے کر معنوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بتایا ہے کہ ایمان والوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، بڑائی کو دل کے اندر بٹھانا، اور تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا۔ میرے دوستو، یہ 3 حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بیان فرماتے تب بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عظمت اور اطاعت والا تعلق رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر محبت کے جتنے بھی اسباب ہیں، وجوہات ہیں، جس وجہ سے کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، وہ 3 ہیں۔ ایک ہے جمال، خوبصورتی۔ خوبصورتی کسی بھی چیز کے اندر ہو، جمال کسی بھی چیز کے اندر ہو، چاہے انسان کے اندر ہو، چاہے جنات کے اندر ہو، چاہے جاندار کے اندر ہو، چاہے بے جان کے اندر ہو، چاہے جانور کے اندر ہو، کسی بھی چیز کے اندر ہو، اگرچہ وہ نقصان دہ جان لیوا سانپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی خوبصورتی ہے، تو خوبصورت چیز کی محبت خود بخود ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ جمال اور خوبصورتی وہ چیز ہے کہ دلوں کے اندر محبت گھر کر لیتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کمال۔ کمال وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دل کے اندر محبت آ جاتی ہے۔ کسی کے اندر علم کا کمال ہے تو اس کے کمال علم کی بنا پر محبت آ جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ اس علم والے کی، کمال علم والے کی عظمت بھی دل کے اندر آتی ہے۔ کسی کے پاس ہنر کا کمال ہے، کسی کے پاس شجاعت کا کمال ہے، کسی کے پاس اور کمال ہے۔ جس کے پاس بھی کمال ہوگا، کسی بھی معاملے کے اندر کمال ہوگا، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے گی کہ کیسا کام کرتا ہے، کیسا علم ہے اس کے اندر، کیسی بہادری ہے، کیسی باڈی ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی محبت خود بخود کمال کی وجہ سے دل کے اندر آ جائے۔ اور نمبر 3 پر نوال ہے، احسان۔ نوال، احسان۔ اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کے خراب وقت میں کام آ جاتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو اپنا جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، اپنے اوپر جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے اور اس کی اطاعت بھی آ جاتی ہے۔ اطاعت کیسے آتی ہے کہ اگر ہمارا کسی نے کام کیا ہوگا، ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہوگا، اگر وہ کوئی کام دے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا کام تو کرنا ہی پڑے گا، اس نے میری بہت مدد کی، اس کے کام کو میں نہ نہیں کہہ سکتا۔ تو محبت اور اطاعت دونوں چیزیں نوال کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں میرے دوستو، کمال ہو، جمال ہو، نوال ہو، یہ تینوں کے تینوں چیزیں
ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اعلیٰ پیمانے پر، کامل پیمانے پر، مکمل پیمانے پر پائی جاتی ہے، جو کہ محبت، عظمت، اطاعت کے اسباب ہیں۔ جن وجوہات کی بنا پر محبت ہو جاتی ہے، اطاعت ہو جاتی ہے، عظمت دل کے اندر آ جاتی ہے، وہ وجوہات، وہ اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے کے پائے جاتی ہے۔ اس کے باوجود میرے دوستو، ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے؟ ہمارے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے؟ ہم نے سوچ لیا سال میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا، ختم بات۔ اور وہ یاد کرنا بھی کیسا کہ سال میں ایک مرتبہ تو کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھتے، پوری سیرت کو یاد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، 63 سالہ زندگی کیسے گزری؟ مکی دور، نبوت سے پہلے کا دور، نبوت سے بعد، نبوت کے بعد کے 13 سال اور ہجرت کے بعد کے 10 سال کیسے گزرے؟ کم سے کم ایک سال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ ہماری محبت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہماری عزم، ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی ہے میرے دوست، کہ ایک سال کے اندر صرف یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کی حد تک بس، محبت، عظمت کی حد کچھ نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، بیویاں کتنی ہیں، کب ان کی وفات ہوئی، ہمیں کتنا یاد ہے میرے دوست، ہمیں کتنی محبت ہے؟ کیونکہ میرے دوستو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اس کا اتنا تذکرہ کرے گا۔ ہم کتنا تذکرہ کرتے ہیں، کتنا سیرت کو پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسباب محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے میرے دوست۔ کمال کی بات لے لیجئے، کمال رسول، کمال دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں 6 طرح کے کمالات ہیں، کمال وجود، کمال علم، کمال بصارت، کمال بصیرت، کمال شجاعت، کمال وجاہت۔ ان تمام کمالات کے اندر آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے اوپر فائز آپ کو ملے گی۔ کمال وجود، وجود، دنیا کے اندر وجود میں آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ کمال ہے میرے دوست۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز کون سی پیدا کی؟ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اس وقت کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سورج، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ جنت، نہ جہنم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح محفوظ، نہ قلم، وہ قلم جو لوح محفوظ میں لکھی جاتی ہے، کوئی چیز اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کا عرش اور کرسی بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ وہ نور گھومتا رہا، گشت کرتا رہا، گشت کرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کو وجود میں لانا مقصد ہوا، منظور ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بنایا اپنا، دوسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے حصے سے اس قلم کو بنایا جو کہ لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھتی ہے، اور چوتھے حصے سے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو وجود بخشا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے هو الاول والآخر، اس کا مظہر عظم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ظہور دنیا کے اندر کس طرح سے ہوا، هو الاول والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پتا چلے گا، اور هو الآخر والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نام ہے، صفت ہے، اس کا ظہور دنیا کے اندر کس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے وجہ وجود کائنات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر دنیا ٹکی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر دنیا وجود میں آئی، اسی طرح سے ہم تمام کا ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہی قائم ہے، اس طرح سے کہ عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کو جمع کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد دیا اور کہا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اس وقت کیا جواب دے گے، اس وقت سب سے پہلے جواب دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے کہا بلا، جی ہاں یا اللہ آپ ہمارا رب ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تمام انبیاء نے جواب دیا، پھر ان کے فیض سے تمام انسانوں نے یہ جواب دیا، اقرار کیا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو تمام کے ایمان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے۔ یہ کمال وجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کمال علم کو لے لیجئے میرے دوست، علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے وہ علوم عطا فرمائے کہ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اتنا علم والا کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعطیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی رکھا گیا ہے اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ ایک موٹی حکمت یہ بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد میرے علاوہ اور کوئی بنے، اور بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں ہی اس کا استاد ڈائریکٹ بنوں، میرے علاوہ اور کوئی اس کا ٹیچر اور استاد نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات پسند کی، اس لیے امی رکھا، اور پھر وحی کی دلائل وغیرہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے کے اندر حکمتیں بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا عالم دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا، جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جس ماحول میں جس جگہ کے اندر تعلیم دی، وہ ماحول کو ان لوگوں کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے ماحول کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، کیسا ماحول تھا۔ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پر وہ خیر القرون کہا جانے لگا۔ اس زمانے کے اندر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، کسی کو شغف نہیں تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے اسے جھگڑتے تھے ذرا سی بات پر کہ کئی سال تک کئی پیڑھیوں تک جہالت کی بنا پر وہ لڑائی جھگڑے ذرا سی بات پر چلتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد وہی لوگ ایسے بن گئے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے ایمان والے بھائی کے لیے اپنی جان مال تمام چیزیں قربان کرنے کو پر آمدہ ہو۔ ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے، انصار کہے جاتے تھے، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا، اخوت اور بھائی چارگی کام کر دی۔ جن کے پاس جو مہاجر صحابی آئے ان کے لیے انصاری صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی تمام چیزیں، یہ پورا میرا مال ہے، ان میں سے آدھا لے لو، یہ میرے پورے کھیت ہے، ان میں سے تم آدھا لے لو، میری اتنی بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، میں آپ ان میں سے جس کو پسند کریں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تم اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی
تعلیم کے بعد کا ماحول ہے میرے دوست. اور تعلیم سے پہلے کسی عورت کی عفت پاک دامنی محفوظ نہیں تھی. کوئی بچی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے. اور تعلیم کے بعد کا یہ عالم دیکھ لیجئے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال علم ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصیرت و عقل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور بصیرت کس درجہ تھی میرے دوست؟ اس درجہ تھی کہ نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے. ہر نبی کو جو نبوت دی جاتی ہے وہ 40 سال میں, اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے 40 سال کے اندر انسان کی عقل کامل ہوتی ہے, اور جب عقل کامل ہوتی ہے تب جا کر وحی آتی ہے. اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر انسان کے تمام حواس, احساس کرنے کے, انسان کے اندر جو 5 قوتیں ہیں, چھونا, دیکھنا اور محسوس کرنا, یہ جو 5 حواس ہے, سونگنا, سننا وغیرہ, چکھنا, یہ حواس کام کرنا بند کر دیں, اس کے آگے سے ابتدا وحی کی ہوتی ہے. عقل جہاں پر کام کرنا چھوڑ دے اس کے بعد وحی کی ابتدا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا یہ عالم تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب سیلاب آ گیا اور کعبۃ اللہ کی عمارتیں کمزور ہو گئی تو کعبۃ اللہ کو ڈھا کر دوسری مرتبہ تعمیر کرنے کا جب وقت آیا, تعمیر کرنے لگے, جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو مکہ کے تمام قبائل کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی. ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا کہ ہم رکھے, ہمارا سردار رکھے, تاکہ نام ہو کہ اس قبیلے کے سردار نے, اس قبیلے نے حجر اسود کو رکھا. معاملہ بہت بڑھ گیا, خون ریزی اور خون خاری کا معاملہ آ گیا. تو چند جو بڑے تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی لڑائی مت کرو, جھگڑے مت کرو, ہم ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ حرم کے اندر سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ اس بات کا فیصلہ ہوگا. اتفاق سے سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 25 یا 35 تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑے بڑے سردار مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے. ایسے لوگوں کے سامنے فیصلہ کرنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو تمام لوگ مطمئن ہو گئے کہ یہ امین ہے, یہ صادق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹے کے اوپر اعتماد کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پہلے سے بہت سمجھدار آدمی, بہت عقل مند ہے, بہت سچا ہے, بہت امانت دار ہے, اس لیے تو امین اور صادق کہتے تھے. بڑے بڑے سرداروں نے ان کے فیصلہ کرنے کو مانا, اس کے بعد جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو بھی مانا, اور واقعتاً جو فیصلہ کیا میرے دوستو وہ ہمارے بھی سمجھ میں آئے گا کہ تمام جھگڑے اس سے ختم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں کو آگے بلایا اور کہا کہ چادر منگائی جائے. چادر لا کر بچھائی گئی, حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے اندر رکھا گیا, اور تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ سب لوگ ایک ایک چھیڑا پکڑ لو. ایک ایک چھیڑا پکڑ لیا اور سب نے اٹھا کر حجر اسود کی جگہ کے اوپر لے کر گئے, اور پھر اس میں سے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی جگہ پر رکھ دیا. اب کوئی قبیلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حجر اسود کو نہیں رکھا, تمام لوگوں نے حجر اسود کو رکھا. اس طرح سے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر کے ختم کیا. یہ عقل مندی کی دلیل ہے, یہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی, اور جس کا تذکرہ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی کتابوں کے اندر, پچھلی آسمانی تقریباً 71 کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے, یہ مضمون پڑھا ہے کہ جو نبی آئے گا وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور عقل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال بصارت, بینائی, دیکھنا, یہ دیکھنا بینائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی, بالکل اندھیرے میں بھی اجالے کی طرح دیکھ لیتے تھے, اور ایک دم دور کا بھی پاس کی طرح دیکھ لیتے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا, مدینہ منورہ سے اس کا جنازہ دیکھ لیا اور نماز پڑھا دی. اور مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کو بنایا گیا اور قبلہ کا جب مسئلہ آیا تو اس وقت تو وہ تمام چیزیں تھی نہیں کہ قبلے کی سمت کو
دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے مکہ المکرمہ کو دیکھ لیا اور سمت متعین کی گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو اس وقت کیا ہوا؟ تمام لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی پوری باتیں پوچھی کہ کیسے مسجد اقصیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر تمام چیزیں اس کے متعلق بتلائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آگے دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال بصارت ایسی تھی کہ گردن پھرائے بنا پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نظر آتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ کمال بصارت ہے میرے دوست. چاہے کوئی کمالات ہو، چاہے کتنے ہی کمالات ہو، تمام کمالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے پر، اول درجے کے اوپر فائز ہے. اس کے باوجود میرے دوستو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عظمت والا کا معاملہ نہ کریں تو ہماری کتنی کوتاہی. یہ تو ابھی 4 کمالات کی بات ہوئی اور 2 کمالات اور جمال اور نوال کی بات باقی ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.